بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا معنی گروہ اور لشکر کے ہیں۔ اس سورت میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا ہے۔ احزاب کا لفظ اس سورت کی آیت نمبر 20 میں موجود ہے۔ یہ غزوہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا، جس میں مکہ مکرمہ کے تمام قبائل نے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے چونکہ اس غزوہ میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا، اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مرکزی موضوع: غزوہ خندق کے احوال، منافقین کی عہد شکنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل و خصائص کے ساتھ ساتھ عرب کی جاہلانہ رسوم و رواج کے متعلق اسلامی احکام کی تفصیل سورہ احزاب کا مرکزی موضوع ہے۔ بنیادی مضامین: سورہ احزاب کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل عرب کی جاہلانہ طریقے زہار اور متبنہ کے حوالے سے ہدایت عطا فرمائی ہیں۔ احکام شریعت پر ڈٹے رہنے اور کفار و منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ زہار سے مراد کسی مرد کا اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ دینا کر جدا کرنا ہے، اور متبنہ سے مراد منہ بولا بیٹا ہے۔ اسلام نے منہ بولے بیٹے کو عزت و وقار ضرور دیا ہے، لیکن سماجی معاملات میں غیر محرم کی حیثیت دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہر فرد کو اس کے اصل والد کے طرف منسوب کیا جائے۔ والد کا علم نہ ہونے کی صورت میں دینی بھائی قرار دیا جائے۔ مزید فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن مومنین کی مائیں ہیں۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے 2 اہم واقعات غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس صورت میں بہت سے شرعی احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے میراث کی تقسیم رشتہ کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کی صورت میں قائم فرمایا تھا۔ اس صورت میں عورتوں کے لیے حجاب کا حکم دیا گیا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم پر چادر ڈال کر نکلا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ختم کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر اپنے سے جدا کر دے۔ کسی بھی شخص کا یہ عمل زہار کہلاتا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے تو اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے ہوئے محرم قرار دیا جاتا تھا۔ اس رسم کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس واقعے کو منافقین نے غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا تو ان کی تردید کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے چیزیں طلب کرنے کا سلیقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے کی دعوت میں شرکت کے آداب وغیرہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کو قناعت اور توکل پر ہی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں ہونے کا جو شرف عطا کیا گیا ہے، یہ خود بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب اہل بیت الاطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی پاکیزگی سے متعلق آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے نیچے ڈانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور کر دے اور انہیں پوری طرح پاک و صاف کر دے۔